آپ کی دوا ہے یا آپ کی قوا ہے یا آپ کی طاقت ہے، آپ ذکر کریں گے تبھی جو ہے آپ کی روح آپ کے نفس کے اوپر غالب ہوگی، ورنہ آپ کو نفس جو ہے مارتا رہے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے نفس کی مخالفت کرنا، اتنا آسان نہیں شیطان کی مخالفت کرنا۔ اس کے واسطے جو ہے آپ کو جو ہے محنت مشقت کرنا ہے، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کم سے کم آپ کو اس سے پہلے بچوں کو سمجھاؤں کہ جو ہے جن کو عادت نہیں ہے، اسٹارٹ وتھ 10 منٹس، خالی آپ جو ہے 10 منٹ سے کم اسٹارٹ کریں، صبح 10 منٹ، شام 10 منٹ، پھر اس کو جو ہے آگے بڑھاتے جائیں، آہستہ آہستہ حکمت سے جو ہے آگے بڑھائیں، 15 منٹ 20 منٹ۔ لیکن اس وقت جو ہے کم سے کم آپ کو جو ہے فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک تو جو ذکر کرنا ہمارے واسطے فرض ہے۔ مہتویوں کے واسطے یہ فرض ہے ذکر کرنا، ہر مرد اور عورت کے واسطے جو ہے یہ فرض ہے۔ اپنے بچوں کو ذکر سکھائیے۔ بہرحال یہ ذکر جو جاتا ہے دل پہ جمتا ہے، اور اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا جب فضل کرے گا تو جو ہے دروازہ کھولے گا اور اس کا جو ہے جمال دکھائے گا۔ اور دل کی مثال ایک چیز یاد آئی، دل کی مثال جو ہے آئینے سے بھی دی جاتی ہے۔ یہ آئینے خداوندی ہے جس میں جو ہے اپنا جمال دکھاتا ہے۔ لیکن ہمارا آئینہ اس طرح ہے کہ اگر آپ ایک آئینہ لیں اور اس آئینے کے اوپر کالے ایک مٹی لپیٹ دیں تو کیا چہرہ نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا، چہرہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو اب میری 35 سال کی زندگی سمجھیے، اس پہ جو ہے جو زندگی کے 30-35 سال جو گزارے ہیں، اتنی دنیا کی گندگی لگی ہے، یہ بالکل کالا ہو چکا ہے۔ یہ کس طرح سے جو ہے اس میں جو ہے خدا تعالیٰ کا جو ہے جمال دکھے گا؟ تو یہاں پہ جو ہے اگر ہم رسول اللہ اور میری موت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک تعلیم دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سیقل ہوتا ہے، ایک صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، پالش۔ دل کا سیقل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ ہر چیز کا ایک سیقل ہے، صاف کرنے والی چیز ہے، پالش ہے۔ دل کا سیقل جو ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کے ذکر کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بالفاظ دیگر الا اللہ تو ہے لا الہ ہوں نہیں کے ذریعے جو ہے ہمیں یہ تلقین کی ہے۔ تو اب جب ہم ذکر یہ شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ دل صاف ہونا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ یہ دل صاف ہوگا۔ یقیناً پھر یہ دل جو ہے اس مرتبے کو پہنچے گا جہاں پہ جو ہے بالکل آئینے کے مانند ہوگا، اور جب یہ آئینہ ہوگا تب جو ہے خدا تعالیٰ اپنا جلوہ جو ہے اس میں دکھائے گا، یقیناً دکھائے گا۔ اور طالبان مولا کے واسطے تھوڑے سے اور جو ہے نقلیں بیان کرتے ہوئے ذکر اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے واسطے جو بتائی گئی ہے، اور تھوڑی سی کچھ اور گفتگو کر لیتے ہیں کہ دیکھیے رسول صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے شکایت کرتے فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میرے ذاکروں کو معلوم ہوتا، یعنی میرے ذکر کرنے والوں کو معلوم ہوتا کہ میرا قرب نہ ہونے سے، یعنی میں نہ ملنے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے، اور اگر میرے مقربوں کو یعنی میرے قریب رہنے والوں کو معلوم ہوتا کہ میرا انس، میری محبت ان کو نہ ہونے سے وہ کس نعمت سے محروم رہتے تو خون روتے، اور اگر میرے غافلین انس کو یعنی محبت سے جو غافل ہیں ان کو معلوم ہوتا کہ وہ میری ذات انہیں نہ ملنے سے کس نعمت سے محروم رہے تو وہ اپنی شہرگوں کو کاٹ لیتے۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ حقیقت میں اللہ کی ذات ایسی ہی ہے، کہ اگر معلوم ہو جائے کہ ہم کس نعمت سے محروم رہ رہے ہیں، جو ہے اپنے گلوں کو کاٹ لیں گے۔ اتنی جو ہے قدر کرنے والی نعمت ہے۔ ایک سانس جو ہے کہا جاتا ہے، صرف ایک سانس جو ہے 2 جہاں کی قیمت سے افضل بتائی گئی، صرف ایک سانس 2 جہاں کی جو ہے قیمت سے افضل بتائی گئی ہے۔ تھوڑے سے اور روایتیں جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے پھر مجھے بھول جائے تو وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور اپنی زبان سے غیر کا تذکرہ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور کھانے کی لذت حاصل کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ جو سچا طالب مولا ہوتا ہے وہ ہر چیز میں جو ہے خدا کے اس میں جو ہے ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ دعویٰ آسانی سے نہیں کر سکتے کہ میں طالب مولا ہوں، ہم تو نہیں ہوئی طالب مولا ہونے کا دعویٰ جو ہے آسانی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو طالب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محبت کا پھر مجھے بھول جائے تو وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور اپنی زبان سے غیر کا تذکرہ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور میری محبت کا دعویٰ کرے اور کھانے کی لذت حاصل کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں دیکھیے میری موت کا کیا بڑا احسان ہے کہ کس چیز سے ہمیں جو ہے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے پاس سب سے اچھا اور سب اعمال سے زیادہ پاک اور تمہارے درجوں کو بڑھانے والا اور سونے چاندی کی خیرات اور دشمن سے مل کر تم ان کی گردنیں مارتے اور وہ تمہاری گردنوں کے مارنے سے بھی اچھا ہے۔
یعنی اتنا بہترین ایک عمل ہے جو ہے سونے چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، اور جو ہے درجوں کو بڑھاتا ہے، اور دشمنوں سے لڑنے سے بھی جو ہے بہتر، یہاں تک کہ جو ان کو مارے اور وہ ہم کو مارے، شہید بھی ہو جائے، اس سے ہی بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، جو سب اعمال کا سردار اور سب اعمال سے افضل ہے، سب اعمال کا جو ہے سردار ہے اور سب اعمال سے جو ہے یہ افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو تمام اعمال سے افضل ہے اور تمام اعمال کا جو ہے سردار ہے۔ اور امام اسلام نے جو ہے عشق کے تعلق سے چند میں اسلام کی جو ہے نقلیات آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں کہ امام اسلام نے اپنے عشق کے تعلق سے سنا ہے کہ عشق جو اسلام نے فرض فرمایا ہے، آپ نے اس عبارت میں اس کا بیان کیا کہ عشق کا، اسلام نے فرمایا کہ عشق کا شہباز لامکاں سے اڑا، آسمان پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، آگے بڑھ گیا اور پہاڑوں پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، آگے بڑھ گیا اور خاک پر پہنچا، اپنی جگہ پایا اور بیٹھا اور کہا، یعنی عشق خود کہتا ہے دیکھیے کہ میں محبت ہوں، محبت اور محنت میں فرق نہیں ہے مگر ایک نقطے کا، جب نیچے کا نقطہ اوپر ہو جائے تو وہی محبت محنت ہو جاتی ہے، یعنی وہی محبت جو ہے محنت میں تبدیل ہوتی ہے۔ عشق خود کہتا ہے کہ جو ہے میں محبت ہوں، میں عشق ہوں، اگر مجھے حاصل کرنا ہے تو جو ہے محنت کرنا ہوگا، اور محنت ہی سے جو ہے محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور خود میں اسلام فرماتے ہیں کہ عشق ذات اللہ، عشق حقیقت میں جو ہے اللہ کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو عشق حاصل کرنا ہے تو جو ہے اللہ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو جو ہے محنت کرنا ہے، اور محنت ہی سے جو ہے محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت میں اسلام نے ایک روز بیان کے موقع میں عشق کی بات فرمائی، ملا درویش خراسانی نے نعرہ مارا، یہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، نعرہ مارا اور اپنے گریبان کو چاک کیا اور کہا کہ عشق کہاں سے لائے؟ اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ کسبی عشق کہتا ہے، یعنی کام کرو اور عمل میں کوشش کرو، کچھ کام کرو تاکہ اس کے واسطے سے عشق پیدا ہو۔ انبیاء کا عشق عطائی ہے جو بغیر کسب یعنی بغیر محنت کے حاصل ہوا ہے، اور دوسروں کو کسب کرنا چاہیے، دوسرا جو ہے اس کو جو ہے صاف صاف محنت کرنا چاہیے، محنت ہی سے جو ہے عشق حاصل ہوتا ہے۔ سیدھا سا فارمولہ ہے دیکھیے، اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے عشق، اور جو ہے عشق کو حاصل کرنے کے واسطے آپ کو جو ہے محنت کرنا ہے، کسب، یعنی جو ہے صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے کہ جو ہے خود کو بھول جائے اور جو ہے صرف خدا باقی رہ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھوکا رہے گا، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تو بھوکا رہے گا تو مجھے دیکھے گا، تو دنیا سے تجرد اختیار کرے گا تو وصال حاصل کرے گا، اپنے شکموں کو پیٹوں کو خالی رکھے گا، اور اپنے شکموں کو بھوک سے جو ہے بھوکے رکھو، اور اپنے جگروں کو پیاسے رکھو، اور رعایت رکھو اپنے اجساد کی، شاید تم اللہ کو دنیا میں عیاں دیکھو۔ یعنی اگر یہ تمام کام کرے گا وہ ذکر اللہ کے ساتھ، وہ عاشق مولا بنے گا، اور اسی دار دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیدار سے مشرف ہوگا۔ مختصر یہ کہ مہدویوں کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ میں اسلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے ذکر اللہ کو جو ہے فرض قرار دیا ہے۔ یہ ذکر دعا میں جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس کو میں اسلام نے جو ہے فرض فرمایا ہے۔ اور وقت آخر بھی کل اللہ چاہا تو انشاءاللہ کل کی نشست میں جو ہے اسلام کے جو آخری دن کے ایام تھے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ اس میں جو وصیت کے طور پر اسلام نے فرمایا تھا کہ بندے کا جو اصل اصول مدعا ہے وہ ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا ہے، یعنی اللہ کا ذکر اور اللہ کی دیدار کی طلب۔ جب تک یہ تم میں ہے بندہ تم میں ہے، اگر یہ نہ ہے تو بندہ تم میں نہیں ہے، اور جب جو رو جتنا تمہیں رونا ہے۔ آپ صاحب اسلام نے فرمایا جب صحابہ رو رہے تھے، اور صحابہ ایک روایت کے ساتھ جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صحابہ جب جو ہے وقت آخر تھا میجم اسلام کا، اور جو ہے وہ بے چین بے قرار تھے، اپنی آقا کا جو ہے سایہ سر سے اٹھ رہا ہے، تو میں اسلام سے جو ہے انہوں نے پوچھا بھی کہ ہم خنکار کے بعد جو ہے کہاں رہیں؟ میں اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں رہو اللہ کے ذکر میں رہو، ہم تمہارے بہت نزدیک رہیں گے، تم جس وقت توجہ کرو ہم تمہارے پاس ہیں۔ یہ عاشقان مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے تا قیامت جن کو آرزو ہے کہ اسلام کی جو ہے صحبت میسر نہیں ہوئی، خواہش رہتی نہ ہوئی، ہر کسی کو مہدی موعود کو ہم نے نہیں دیکھا، اسلام کی صحبت سے مشرف نہیں ہوئے، تو اسلام ان تک جو ہے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو۔ آگے میں اسلام فرما رہے ہیں اللہ کے ذکر میں رہو، ہم تمہارے بہت نزدیک رہیں گے، یعنی مہدی موعود ہمارے بہت نزدیک رہیں گے۔ پھر میں اسلام فرمایا تم جس وقت توجہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یاد رکھیے خاتم اسلام جو ہے اللہ کے نور ہی سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کو صرف توجہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، ان کی نظر کرم ہمارے اوپر ہوگی۔ اسی لیے جو ہے صحابہ جب جو ہے اجماع کرتے تو بندگی میں فرماتے کہ خدا تعالیٰ حاضر ہے اور میرا جی بھی حاضر ہے، یعنی بات کو کسی سے کہلوانا ہے، سچ سچ کہو جو بات کہنا ہے، خدا تعالیٰ حاضر ہے اور میرا جی بھی حاضر ہے۔ دیکھیے ان کی نظر کرم ابھی بھی ہمارے اوپر ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ اب جب اللہ کی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کو ذکر بھی کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جب گفتگو کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر اور ناظر جانے، وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری گفتگو کو جو ہے سن رہا ہے، ہم اسی کے ساتھ ہیں، سمجھے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہے ہماری رگے جان سے جو ہے بالکل قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں تم ہو، اور جہاں کہیں تم چہرہ کرو گے وہاں پہ اللہ کا چہرہ ہے، وہ ہر طرف ہمارے ساتھ ہے، وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اسی تصور کے ساتھ جو ہے ہمیشہ رہیے کہ خدا تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے، ذکر ہی سے یاد رکھیے آپ کو جو ہے نجات ملنے والی ہے، ورنہ جو ہے ہمارا خرابہ ہے، یہ جتنا بھی خرابہ آ رہا ہے ہم سے جو ہے ذکر جا چکا ہے، اللہ کی جو ہے دیدار کی طلب جو ہے ختم ہو چکی ہے، جس وجہ سے جو ہے خرابہ ہو رہا ہے۔ اسلام صاف صاف فرماتے ہیں کہ بندے کی تصدیق عمل ہے، جو بندے کی تصدیق وہ عمل ہے، وہ عمل یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کی طلب۔ اسلام نے صاف صاف یہی فرمایا کہ بعمل مقبول بے عمل مردود، یعنی جس نے عمل کیا وہ مقبول ہے، جس نے عمل نہیں کیا وہ مردود ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہی ذکر اللہ ہے جس سے اللہ کا جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام اسی لیے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خواہد نہ پرسی کہ پسر احمد اس یا پسر محمد اس، خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو احمد کا بیٹا یا محمد کا بیٹا ہے، خدا تعالیٰ تجھ سے عمل با محبت پوچھے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہی ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جو ہے یہ پیغام جو ہے اپنی عورتوں تک بھی پہنچائے، اپنے بچوں تک بھی پہنچائے، ان کو شروع ہی سے بچپن ہی سے یہ نہ کہے کہ جو ہے ابھی بچے ہیں ابھی ذکر کیا کریں گے، ان کو جو ہے صرف رٹائیں لوری کے طور پہ، ان کو جو ہے ایک طریقے سے جو ہے ذکر اللہ میں جو ہے شروع سے لگا دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کو وہ قائم کر دے گا۔ یہ ذکر ہی سے جو ہے تمام برائیاں ختم ہوں گی، ہم جو ہے نفس کی مخالفت کر سکیں گے، ورنہ جو ہے نفس ہمارے اوپر غالب آئے گا اور یہ برائی کو جو ہے وہ روک نہیں سکیں گے۔ نفس سے جو ہے فائٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال اللہ چاہا تو کل کی نصف میں انشاءاللہ جو ہے